صلوات عليهم وعلى آبائهم في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار بهم وحافظ المقائم وناصر القليل وعلا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البهور يا ملين الحديد لله عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق يا زامن أعوذ بكني في سبيل الله مددي آل محمد پاک خالق اتنے مومن سید سردار مولد عزدار دور نزدیک تو ذکر پاک حاضر مالک میرے سمیت سارے اندی حاضری منظور فرما سادات عظام دی مسائل محنت لنگر نیاز خرچ اخراجات ذکر اذکار اپنی پاک بارگاہ وچ منظور قبول فرما اس بچے تو لے کے وہ آخری عزادار تک جتنے ہاتھ بلند ان صدقہ حضرت عباس سے ہاتھاں دا مالک کوئی ہاتھ خالی نہ بلا صاحبان دی حاضری ذکر اذکار اپنی پاک بارگاہ وچ منظور مقبول فرما جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکرین بادشاہ حسین دے آخری سپاہی واسطہ مالک کو جھولیاں بادشاہ فرما جتھے جتھے مومنین مومنات تکلیفات چن مالک میرے سمیت سارے انو صحت والی زندگی عطا فرما لکھن دے کروڑا دعاؤں دی کو دعا سرگار میں ہادی مہدی آقا مولا دا جلدی ظہور فرما دعائیں منظور فرما اور سن قابل بنا سردار دے متھے گئے سکی اللہم صلی اللہ محمد آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر حقیقی خالق دے نام میں ڈھیر سارے بیٹھے ہو تکلیف نہ سمجھو باجماعت نام چاہو جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اس بادشاہ کا نام ہے جس کے لواب دہن نال خارے پھو مٹھے ہو جامن باجماعت نام چاہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ ختم قرآن حیدریہ والنعرہ حیدریہ باواز بلندر سلام دعا ہے وارث ذکر دے تو سارے اندھی حاضری اپنی باق بارگاہ وچ حضور مقبول فرماویں سید بابا شوکت عباس شفقت عباس کی پیر جتنے بھی سادات نظام میں مادے دے صاحبان موجود ان مالک سارے ان صحت والی زندگی عطا فرماوے میرے تو پہلے مولا دے عظیم مدعا سوئے انداز نام ذکر آیات حال فرما کے دعا ہے مالک نام کلام زبان وقت مزید اضافہ فرماوے بغیر کسے توضیح و تشریح دے ذکر نہ کسے تعداد دا محتاج ہے نہ سپیکر دا محتاج ہے نہ تنبو دا محتاج ہے نہ ڈھیر بندیاں دا محتاج ہے کیوں ان بادشاہوں دا ذکر ہے جنہ دے قصیدے دا نام قرآن ہے اور پہلے ذاکر دا نام رحمان ہے ایک پڑھنا لاؤے ایک سننا لاؤے کامی مجلس حسین ہے جڑا پچھا بیٹھے میں انہوں نے نہیں آکھیا بتوسا گیا جو مقصد ہے جتے جتے کہیں ہوا لگ دی پئیے وہ جا چھوڑن تے مجبور ہے میں آکھے کسے نو نہیں میں ربائی شروع پہ کردہ میں کہ لکھ تیرے ادراک دا پنچھی لال زور اڈاری دا لکھ تیرے ادراک دا پنچھی پہلے میرا خیال ہے 3-4 کیمرے اے لگے پائے تے ایک کیمرہ 12ویں بادشاہ دا ہی لگو ہے انہا تو تسا بچ سکتے ہو اس کو کوئی نہیں بچ سکتا میں دوئی سطر پر ساتھ ٹائم نوٹ کر ساتھ جتنا میں سیکیٹری صاحب دسے ہے یا جتنا میں بادشاہ میں دسے ہے یا وہ جناب دیاں سماعتاں کو پتہ لگ سی بے ماغا چوکھا پڑھنا ہے میں کہ لکھ تیرے ادراک دا پنچھی لال زور اڈاری دا لکھ تیرے ادراک دا پنچھی لال زور اڈاری دا ویکھ نہیں سکدا کنہ رقبہ حیدر دی سرداری دا شاباش شاباش طاقت نال بولو حیدریہ مہربانی سارے مل کے پوری طاقت نال حیدریہ میں کہہ لکھ تیرے ادراک دا پنچھی
لال ہے زور اڈاری دا ویکھ نہیں سکدا کنے رقبہ حیدر دی سرداری دا بے ریا عبادت ماتم حسین لائی پیغام پوری دنیا سندی پئی ہے بزرگوں میں کائنات چ ایسا کوئی مجتہد نہیں ڈٹھا جن دے پیران دی مٹی ماتمی دیاں اکھیں شفا دیتی ہوئے میں ایسے ماتمی وکھا سکدا جنہ دے پیران دی مٹی مجتہد دیاں اکھیں شفا دیتی سارے بولو حیدری حیدری وارث ذکر دے حاضری منظور و مقبول فرماوے میرے بعد میں دائیں اکھاں با شیر ابن شیر مہربانی صحیح مہربانی براڑی صاحب سلامت سید بابا غیور صابر سائیں ممبر تے تشریف لے ہے وہ ذاکر نہیں ہوندہ جن میں پتن ہوئے میں چوکھا پڑھنا ہے یہ میرے بعد کتنے پڑھنا میں تو توڑا ہارے لے دا حاضر ناظر ذاکرہ بابا جی میں ایک ربائی شروع کی تھی میں کہ لکھ تیرے ادراک دا پنچھی لال ہے زور اڈاری دا تے ویکھ نہیں سکدا کنے رقبہ حیدر دی سرداری دا تھوڑا جا پکھا سائیں آلے پاسے کرو ویکھ نہیں سکدا کنے رقبہ حیدر دی سرداری دا دوسری بات بادشاہ جی میں کی تھی کہ میں نے ایسا کوئی مجتہد نظر نہیں آیا جن دے پیران دی مٹی ماتمی دی آنکھیں شفا دیتی ہوئے ایسے ماتمی نظر آئے جنہ دے پیران دی مٹی مجتہد دی آنکھیں شفا دیتی ہے میں کہ ویکھ نہیں سکدا کنے رقبہ حیدر دی سرداری دا آج نہیں بندیا حشر دے آڑے راز تیرے تے کھلے گا کیڑا سجدے دی میراج تو اچھے رتبہ ماتم داری دا سجدے دی میراج تو اچھے رتبہ ماتم داری دا آخری سطر میں کہ فطرس دے لجپال طبیبہ ذاکر صاحب فطرس دے لجپال طبیبہ فطرس دے لجپال طبیبہ کلبرا فطرس دے لجپال طبیبہ چوری صاحب فطرس دے لجپال طبیبہ بھلی پائے دنیا نو اپنی کنڈتے آپے چڑھ کے لینا لطف سواری دا اپنی کنڈتے آپے چڑھ کے لینا لطف سواری دا پہلی ربائی مکمل دوسری ربائی کے بعد ڈائریکٹ ہی قصیدہ کوئی لمبی تقریر نہیں میں کہ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے اچھا کئی بندے نا وطن دا ذاکر ہوئے تو منہ گھٹی بیٹھے ہوئے بھئی تو سا نہ بولے سو تو کہ خیال ہے بڑے لے سا مزدوری تے جیسا ہے موڑی ایسا مجلس ہی پڑھنی ہے ہاں نہ تکیتی کرو میں کہ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے بے پرواہی نہیں کرنی کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے ان کے بخشے ہوئے آنسوں سے خریدی جنت ایسی انمول تجارت میں خسارہ کیا ہے ان کے بخشے ہوئے آنسوں سے خریدی جنت ایسی انمول تجارت میں خسارہ کیا ہے پوری مجلس آج بھی ایک پاسے بابا غیور سنی میری آخری سطر ایک پاسے ایسی انمول تجارت میں بھائی غلام مصطفیٰ خسارہ کیا ہے میں آدھا سن کے دربار میں سجاد ازاں کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے اس میں درجاتوں میں بابا صابر حسین سائیں دے مالک کروٹ کروٹ نال جنت نصیب فرماوے باوے اور سائیں امیر مسلم دی تیاری پڑھ دے آنا او کم از کم 4 مجلساں چھڑی امیر مسلم دی تیاری پڑھ دے ہون تا نیٹ دا دور ہے جد آسا سے اسے لے شگردی کرنی پہنگی آئی دادا 11 سال ہون تا موبائل ہے چگلے کٹھا استاد کر لیں دن ہکے دو دیہاڑیاں تو سائیں دعا چھدے و سمائیں دے پائیں جدہ امیر مسلم کوفے پہنچے کہ کم و بیش 80,000 لوگ موجود ہیں جنہاں خاطر لکھے آئے نا
انہاں کے سائیں اپنا تعارف کراؤ، اس تو تقریر کلوز ہو سکتی نہیں۔ کوفی پوچھ دے پہن کئی دروں امیر مسلم سائیں اپنا تعارف کراؤ، تو سا کون ہو جڑا تعارف امیر مسلم کرایا ہے؟ رادہ پڑھئے قصیدہ۔ اے حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں، حسینیت کا ہوں میں کہا حسینیت کا ہوں مسلم، کہتے ہیں، حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں، حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں۔ وطن علیہ پتہ لگے وہ قصیدہ پڑھیتا کہ میں سپیکر میں بدلایا تو کوئی نہیں۔ حسینیت کا مسلم سفیر کہتے ہیں، بابا حضور سائیں من دو دہاڑے واہ واہ کرے نا مجمع، اس قصیدے دی ثانی ایک سیدزادہ 5 قصیدے باندھن بھٹی سا۔ کا مسلم سفیر کہتے ہیں، حسینیت کا مسلم سفیر کہتے ہیں، بمڑالے بنو حیاتی میں بمڑالے بنو سفیر کہتے ہیں، حسینیت کا مسلم 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 سفیر کہتے ہیں، مجھے بطول کے بیٹے امیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، طاقت نال بولو حیدری۔ سبحان اللہ، مجھے بطول کے بیٹے امیر کہتے ہیں۔ 5 سفر ایا جڑا ہون آون والی وسطی میاں دی مجلس ہو سی، میاں غلام مصطفیٰ پیرزادہ کچھ صاحب کول تو ملک دے نام ور ذاکر پڑھ سے، جنہ آمڑا ہے تشریف لایا سو، جنہ نہیں آمڑا میرے شیر دی داد نہیں پچامنی، جس مقام دے بیٹھو پوری توجہ، مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی، تے لوگ پوچھ دے پہن سائیں اپنا تعارف کراؤ، سائیں فرمایا مجھے بطول کے بیٹے امیر کہتے ہیں، انہاں کے سائیں سن سمجھ نہیں آئی، پھر سناؤ بادشاہ فرمارن کری گال سنا بھائیے۔ ابھی سے بڑے کے تعارف ہی اور کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، آفتاب سائیں تو پچھلے بندے سارے فری مجلس پر سن دیں، اے شیر میں پڑھ دئی انہاں واسطے پیان سنا بھائی بادشاہ کے آدھے پہن۔ ابھی سے بڑے کے تعارف ہی اور کیا ہوگا، ابھی سے بڑے کے تعارف ہی اور کیا ہوگا، ابھی سے بڑے کے تعارف ہی اور کیا ہوگا، حسن حسین مجھے اپنا ویر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن حسین مجھے اپنا ویر کہتے ہیں، انہاں کے سائیں توڑا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے امیر مسلم؟ کوفیاں دے مخاطبوں کے فرمارن کڑی گل سنا بھئی۔ میرا مقام ولایت کی پاسداری ہے۔ یہ پرواہی کر رہے ہو بندہ جیڑا غور نہیں پہ کردہ، پھر سنا بھئی بادشاہ کے پیا دیں۔ میرا مقام ولایت کی پاسداری ہے، میرا مقام ولایت کی پاسداری ہے، میرا مقام ولایت کی پاسداری ہے، میرے مزاج کو خون میں غدیر کہتے ہیں۔ شاد رہو۔
سلامت رہو سلوات ہکا پڑھو تو با جماعت کا پڑھو آؤ جی یقیناً سارے بادشاہ حسین دے ماتمی موجود ہیں میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا اللہ سے زندگی دے وے اور ماتمی کو عطا فرماوے سید شاہد عباس شیرازی صاحب انہوں نے قصیدہ ہے تو کوئی لمبی تقریر نہیں تو درود پڑھ سو تو میں قصیدہ شروع کر دوں دو ترے بندے نہیں سلوات پڑھی یار سارے پڑھو جا اللہم حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے 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 جنہاں تے کچھ ہے زہرا جنہاں تے کچھ ہے زہرا وہ بس عزادار نے بس بھائی شریف آئیں تو لٹے گئے میں لکھ فضائل پر دران دو مسافر دور دیئے جنہ دی حسرت رو مر دیئے جی تم بھائی چھوڑا ہے نا ایک دی ملا اٹھوں وین ایک پڑھنا ہے منبر سید آدھو دے حوالے آدھی پہیے ایک قیدی ڈٹھا ہے ایک قیدی ڈٹھا ہے وہ بازار دمچ جڑا پتھر جھلے گایا گئے دیا خون دی بارش اکھیاں تو مظلوم وسیدہ آدھی پہیے ایک چھوٹا قیدی ہے نالی دے جڑا خون پجھے دایا دے ایک سارے جڑا سانگ تو لے کے ان کو بوسے دے گا بازار شامت کا فلایا شام دی وستی سیدہ کارا تائی جنیاں ڈھیر دیاں کہیں کو پترا جڑا کون بیمارا بازار تک سپاہی تو پوچھنا کیتا ہے اس میں سنے اس کافلے کوئی حکیم آیا ہوئے ایک کتے دا پتر کنزہ نہ دے جنال چھوٹا جیا پتر کہہ دے اے وڈا حکیم ہے عورت پر پیادی قیدی حکمت جان دے سیدہ دروانا جدہ وسطہ سمیرے درد فرشتہ نو شفا مل دی آئی نہیں سمجھ آئی کہ نہ بلے نہیں سمجھ آئی آدھیا میری ڈھیر دھیانی کو پترے بیمارے سیدہ دے میں کلہ نہیں ہوں میری نسل کی دامنے جتنے تائیوں نال منye عورت لگی آئی آجی کہہ دے رانج نہ ہوئے تیرے ہی پوتر حسین چاچا عورت آکھے تیرے پوتر حسین بی بی آدھیا ہاں تا ڈھیر سارے پر ہون میری نسل موت گئی ہے آدھیا میرا پوتر بیمار ہے تیرا بطریج حکمت جان دے ہوا کھلاج کرے بی بی دی آواز آئی سجاد جنہ دے جی لے ہو میں نے پوتر پیارے لگ دے نکو عورت پر پہیے پیچھو پیچھو سجاد امام تے آلی اسمین چاچا جب عورت اپنے دروازے تے آئی ہے دی چھوٹی دی ماتم کر دی باہر آئی ہے آدھی اممہ ادا حکیم لائے آئی ہے جدہ میرا بھرا مار گیا ہے عورت آتھ دوڑ کیا جی قیدی تیری مہربانی تو تلگ آیا ہے اور تا میرا پوتر مار گیا لج پالی دیکھیں سیدہ دے مائی گھبرا نہیں دوا دا ٹائم موت گیا ہے دعا دا باقی ہے سیدہ دے حسن دے میں دعا
پوتر زندہ ہوئے سی سجاد امام تے عالیہ سوین اندر آئے بلا تشبیح بچے جموں تے کپڑا اور جڑے سید بیٹھن گا انہاں تے سوال کرے نا دعا انج منگی دیئے جنہاں دے ہاتھے جرتے آیا ہے اللہ جڑے دعائی کی میں منگ دے آئے بھلا انہیں ہے کرنا لے بھلا انہیں امیر ہے وہ بندہ جنہی ہے لیکن نکل دی عالیہ سوین دی آواز آئی اللہ میرے عباس دے بازوہ دواستے اللہ میری معصومہ دے زخمی کنہ دواستے اللہ میرا شام بائے بائے کے ٹران دا واسطہ اس مائی دا پوتر زندہ کار نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھو عالیہ سوین دے لبانت لفظ زندہ سیدادہ بچہ کلمہ پڑھدا اٹھی بیٹھا ہے اکھی تے ہاتھ دیتی بیٹھا ہے جدہ مانو جیندہ پوتر نظر آئے جلدی نام دوڑی گالج بائیں پایا کیا دیئے اکھی تو ہاتھ چاہ ایک کہہ دیئے دوئی کہہ دینے پردے کہہ درو کرے نائے اس لے بچہ ماتم کر کے آدھا ہے اممہ میری گال سوڑ آدھا پیلے بہو جرم کتائی آسانہ بہے تے گئیے لٹی دیس پر آئے اے دے جاگ تو سونے ویرن کس گئے ویچ جنگال کاربو آدھے اممہ علی دی شرما